واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے، سورۃ القیامہ کے بعد اتری، 9 آیات ہیں، 30 کلمات ہیں، 130 حروف ہیں۔ ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ لکل، واسطے ہر ایک کے، کل کے لیے، وہ کل جن کے اندر یہ 2 باتیں پائی جاتی ہوں۔ ہمزۃ اللمزہ، ہمزہ جو ہے یہ فعل کا وزن ہے مبالغے کے لیے، اسی مادے سے ہماز کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز، کیا معنی پڑا تھا ہماز کا؟ عیب جوئی کرنے والا، تانے دینے والا۔ اور لمزہ کا لفظ سورۃ الحجرات میں آ چکا ہے، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ، نکتہ چینی کرو، اور ولا تنابزوا بالالقاب۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں ہمزہ اور لمزہ، یہ ہم معنی ہیں، اور ایک کے بعد ایک جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں نون قطنی ہے، چھوٹا سا نون جو ہوتا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت تانے دینے والا، بہت عیب نکالنے والا ہے۔ بہت کا لفظ تو یہاں نہیں لکھا ہو تو میں ترجمے میں کیوں لا رہی ہوں؟ یعنی یہ فاعل ہے، فاعل کے معنوں میں ہے ہمزہ، لیکن فعلہ کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، بہت عیب نکالنے والا ہے۔ اور ہمزہ کا لفظ جو ہے ہمزہ یہمزو سے ہے۔ ہمزہ یہمزو کا مطلب ہوتا ہے نوک دار چیز سے کسی کو کچھ چبھونا، جیسے کسی کو سوئی چبھونا، یا کسی کو کیل چبھونا، یا ایسی چیز جس کے آگے کوئی نوکیلی چیز ہو۔ آپ نے اردو میں لفظ سنا ہے مہمیز لگانا؟ کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ مہمیز کیسے لگائی جاتی ہے؟ ایڑ لگاتے ہیں۔ ایڑ کیا ہوتی ہے؟ ایڑ جو ہوتی ہے ایڑی سے ہے۔ اصل میں مہمز کہتے ہیں سوار جو ہوتا ہے، گھوڑے کا سوار، اس کے جوتے کی ایڑی کے اندر جو کیل ہوتا ہے، جس کو وہ گھوڑے کو پیچھے سے مارتا ہے تو وہ تیز دوڑتا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں مہمیز لگانا۔ ایک تو جب آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو اس کو چابک مارتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی اور چیز ڈنڈا مارتے ہیں، اور ایڑ لگانا یعنی ایڑی سے کچوکے دینا، اور اس ایڑی کے اندر نوکیلی چیز ہوتی ہے جو گھوڑے کو چبھتی ہے تو پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھاگتا ہے۔ اب سمجھے؟ تو ہمزہ کا معنی ہوتا ہے کسی نوک دار چیز سے کسی کو کچوکے لگانا اور اس کو چبھونا۔ اور مہمز کہتے ہیں وہ لکڑی جس کے آگے لوہے کی چھوٹی سی چیز لگی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سٹاف یا جو ہوتا ہے پاس وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، تو اس کے اینڈ پر لوہے کا کیپ چڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نکیلا ہوتا ہے، اور اس کو بھی اگر کسی کو لگائیں تو وہ چبھتا ہے۔ اور اسی سے ہے ہمزات الشیاطین، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ تو ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ ہمز سے ہے، اسی مادے سے ہے، یعنی شیطان کا وسوسہ۔ اور شیطان کا وسوسہ بھی ایک چبھتی ہوئی چیز ہوتی ہے جو بیٹھے بیٹھے اچانک انسان کے دل میں آ جاتی ہے، تو انسان بعض اوقات تو دل ملا اٹھتا ہے، بعض اوقات اس کو غصہ آنے لگتا ہے۔ مثلاً کسی کے خلاف دل میں کوئی چوکا لگایا آ کے شیطان نے، دیکھو فلاں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، اب بیٹھے بیٹھے چین رخصت ہو گیا۔ یہ جو آ کے اس نے کیل چبھویا نا اندر، یہ ہمزات ہے۔ کسی کے خلاف بدگمان کرنا، یا کسی کے خلاف کوئی دل میں بات ڈالنا، خواہ اللہ کے خلاف، رسول کے، دین کے، کسی انسان کے، تو یہ ساری چیزیں ہمزات میں سے، یعنی شیطان کے وسوسے، شیطانی وسوسے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں اور برائی میں تیز کرتے ہیں۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانے دے، ان کو لان تان کرے اور ان کو برا بھلا کہے، خواہ منہ پر خواہ پیچھے، یعنی خواہ کسی کو احسان جتا کے یا بری بات کر کے۔ تو تانے دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ کل ہمزہ، اور پھر مزید کہا لمزہ۔ لمزہ کا لفظ جو ہے یہ لمز سے ہے۔ ہمزہ یہمز، لمزہ یلمز، دونوں ہی باب ضربہ سے ہیں، ضرب یضرب۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب اور غلطیاں ڈھونڈنا، کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جانا کہ اس کی کوئی ویکنس، کمزوری، غلطی ہاتھ آئے اور پھر اس کو اچھالا جائے۔ یعنی کسی کے عیب ڈھونڈنا، چننا
اور پھر ان پر نکتہ چینی کرنا اور الزام تراشی کرنا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانے دے اور ان کے عیب ڈھونڈے اور ان کی پھر عیب ڈھونڈ کے ان پہ الزام تراشی کرے یا غیبت کرے. اور اس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آ چکا ہے لا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب مت ڈھونڈو یا عیب جوئی نہ کرو. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف وہ ایسا ہی نہیں، الذی جمع مالا، وہ جو